بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا بھر میں اسلام پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ بندگان خدا ہیں جنہیں صوفیہ کرام اور اولیاء اعظام کے طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند پایا روحانی شخصیت حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کا شمار ان صاحب اعزاز ہستیوں میں کیا جاتا ہے جن کو اللہ نے بلند روحانی منصب سے نوازا تھا۔ آپ صاحب کشف و کرامات ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور 15 سال کی عمر تک حسن قرأت، علوم ظاہری و باطنی حاصل کر چکے تھے۔ دین اسلام کی ترویج کرتے ہوئے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت شہر کا حاکم ناصر الدین قباچہ تھا جو اولیاء اللہ اور ان کے کرامات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز حاکم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے چند خاص دوستوں کے ہمراہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان دنوں رمضان کا مہینہ تھا۔ حسب معمول حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ عبادات میں مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد عبادت سے فارغ ہو کر آپ نے حاکم اور اس کے دوستوں سے آنے کی وجہ پوچھی۔ حاکم نے کہا کہ میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بات عادت کے خلاف ہو اسے تصوف کی زبان میں کرامت کہا جاتا ہے۔ حاکم کو اس بات کی ذرا برابر بھی سمجھ نہ آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مثال کے طور پر آگ کی فطرت ہے جلانا۔ اگر آگ اپنی فطرت کے مطابق کسی شے کو جلانے سے قاصر رہے تو یہ اس شخص کا روحانی تصرف ہوگا جس کی ریاضت کے سبب آگ کی فطرت تبدیل ہو جائے۔ حاکم نے ایسی کوئی کرامت رونما ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کائنات میں جو کچھ ہے حکم خداوندی ہے، اس کے حکم سے آگ بھڑک بھی سکتی ہے اور بجھ بھی سکتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے عیش و آرام کو قربان کر کے عبادت و ریاضت کی مختلف منازل طے کرتا ہے تب سالک کو اللہ کی طرف سے خاص روحانی طاقت بخش دی جاتی ہے۔ حاکم نے اس منطق کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ حاکم ان کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد تمہیں کرامت کے بارے میں بتاؤں گا، تم اور تمہارے دوست آج میرے ساتھ ہی روزہ افطار کر لو۔ حاکم اور اس کے دوستوں نے حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ ادھر حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گزاروں کو بلا کر کہا کہ شہر میں منادی کرا دو کہ میں آج کا روزہ شہر ملتان کے روزے داروں کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ سن کر حاکم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ابھی تو حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور اب شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ حاکم نے حیرت سے آپ سے پوچھا، اس اعلان کا کیا مطلب؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی انتظار کرو، اللہ رب العزت سب کچھ تم پر عیاں کر دے گا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ وعدے کے مطابق حاکم اور اس کے دوستوں کے ساتھ روزہ افطار کرنے لگے۔ حاکم دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ روزہ افطار کر رہے ہیں اور اب وہ شہر کے روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرنے کا وعدہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ حاکم نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہمارے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا تھا تو شہر کے روزہ داروں کو کیوں دھوکے میں رکھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انتظار کرنے کو کہا۔ جب حاکم اور اس کے دوستوں نے افطاری کر لی تو حاکم نے اپنا سوال دہراتے ہوئے پوچھا کہ اب بتائیے کرامت کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی سب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مغرب ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ حاکم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاکم نے خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ آج حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ حاکم اور اس کے دوستوں نے کہا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کیا تھا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہ مانی۔ حاکم نے اس بات کی تصدیق کرائی تو ہر کسی نے یہی بتایا کہ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ یہ سن کر حاکم اور اس کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھ کر
अब बखूबी जान चुका था कि करामत किसे कहते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। नाजरीन, हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे पास जो कुछ है वो नमाज का सदका है और जो कुछ मुझे हासिल हुआ है वो नमाज के ज़रिए हासिल हुआ है। एक और मौका पर हज़रत शेख ने एक ऐसी बात का इंकशाफ किया जिसे सुनकर हाज़रीन भी हैरत में मुब्तला हो गए। मैंने बड़े बड़े मशाइख के जुमला वज़ाइफ का विर्द किया मगर मुझसे ख़त्म कुरान ना हो सका। मजलिस से एक अकीदतमंद ने उठकर सवाल किया, मखदूम आप तो हाफिज कुरान हैं, हज़ारों बार कलाम इलाही ख़त्म कर चुके हैं। हज़रत शेख ने जवाबन फरमाया कि मुझे मालूम है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग सुबह सादिक से तलुए आफ्ताब तक कुरान ख़त्म कर लिया करते थे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका, मगर खासान खुदा के लिए बहुत आसान है। हज़रत शेख ने सख्त से सख्त रियाजतें की थीं और उन्हीं वज़ाइफ ने उन्हें रूहानियत के दर्जे पर पहुँचाया। एक मौका पर बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने 2 रकत नमाज में पूरा कुरान पाक मुकम्मल करने का शर्फ हासिल किया था। एक रकत में 1 कुरान और 4 पारे मुकम्मल किए और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने दरवेशी के 70,000 अलूम तय किए थे। उन्हें इस कदर रूहानी कुव्वत हासिल हो चुकी थी, अगर आसमान की जानिब नज़र उठाते तो अज़मत अजीम का मुशाहिदा करते और अगर ज़मीन की तरफ देखते तो तहतुस्सरा की चीज़ें दिखाई देने लगती थीं। औलिया अल्लाह खुलेआम कशफ व करामात का मुज़ाहरा करना हरगिज़ पसंद नहीं फरमाते हैं, मगर ज़रूरतन उनकी इबादत का समर सामने आने पर मजबूर हो जाता है। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लोगों में इल्म व तरवीज के लिए एक अमली दरसगाह का क़याम अमल में लाए थे जो उनकी खानकाह से मुत्तसिल था। उसके 2 शोबे थे, एक शोबा में उल्मा तरबियत हासिल करते थे और दूसरे में मुबल्लगीन इस्लाम इस्लामी तालीम और तौर तरीक़ों से बज़रिया उस्ताद इस्तिफ़ादा किया करते थे। उन हज़रात को इस बात का सबक दिया जाता था कि वो जिस इलाके या मुल्क में जाएं वहाँ की मुआशरत और ज़ुबान से वाकफ़ियत का होना ज़रूरी है। उसके लिए हज़रत शेख ने कमोबेश हर मुल्क से एक आलिम व फाजिल शख्स को मुल्तान बुलाकर अपनी दरसगाह में बहैसियत उस्ताद के मुकर्रर कर लिया था और उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम की गई थीं। हज़रत शेख की तालीम और हुक्म के मुताबिक तबलीगी जमात सौदागरों के लिबास में जहाज़ों पर सामान तिजारत लाकर मुल्तान से रवाना हो जाती और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी दुकानें खोलते और इस्लामी असूलों के मुताबिक तिजारत शुरू कर देते। और जब उनकी ईमानदारी, शराफत, अफ़्व दरगुज़र, तहम्मुल मिजाजी से गाहक और हल्का अहबाब मुतासिर होते तब वो अल्लाह का पैगाम पहुँचाते, इस्लाम की दावत देते। यही वजह है कि आज मशरिक़ बैत के छोटे छोटे जजीरों में जो करोड़ों मुसलमान नज़र आते हैं वो उन बुजुर्गान दीन और सूफिया कराम की सही और तबलीग का नतीजा है। औलिया अल्लाह की करामात की बदौलत के बरसगीर के वो इलाके जहाँ जहालत की तारीकी ने बेशुमार लोगों को गुमराही के जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया था, उन्हें सदको कज़ब की पहचान न थी, वो नफ़ा नुकसान से वाकिफ़ न थे, वो खुदा की वहदानियत, तख्लीक़ कायनात के राजों, इंसान के दुनिया में आने के मकसद से नाआशना थे, वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वहाँ इस्लाम की रोशनी ने इंसानियत को शर्फ बख्शा और बुत खानों की बुनियादें तक हिल गईं। उनके कशफ व करामात की दास्तानों से लोगों के सीने और किताबें भरी पड़ी हैं। मौर्रखीन ने हर दौर के वलीउल्लाह मर्द कलंदर के करिश्मों को लफ्ज़ों की शक्ल दी है। आज दुनिया भर में जहल का अंधेरा फैल गया, खून रेजी, हक तलफी और जुल्म व सितम को अरूज हासिल है। इसकी वजह लोग कुरान की तालीम को फरामोश कर बैठे हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का अहद एक सदी पर मोहित है। उस अरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह ने अलूम ज़ाहिर व बातिन और मुख्तलिफ फ़नून हुनर को फ़रोग़ बख्शा। मुल्तान मजहबी, तारीख़ी और सकाफ़ती एतबार से इस्लाम का मरकज़ बन गया। मसाजिद की तामीर, मदारस अरबिया का क़याम, लंगर खानों का एहतमाम और इस्लामी फ़न तामीर की हामिल रिवायात उसका मुँह बोलता सबूत हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, बदन की सलामती किल्लत ताम में है, रूह की सलामती तर्क गुनाह में है और दीन की सलामती हजरत
خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ محبت ایسی آگ ہے جو تمام میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے۔ جب محبت الہی راسخ ہو جاتی ہے تو نفرتوں کی کثافت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح باہمی اختلافات ختم ہو جائیں گے اور ہم یکجہتی و اخوت اور امن و آشتی کے ماحول میں اپنی منزل کی طرف بڑھ سکیں گے۔ بندے پر واجب ہے کہ سچائی اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کی عبادت و اذکار میں غیر اللہ کی نفی ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو درست اور اقوال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ضرورت کے سوا کوئی بات نہ کہے اور نہ ہی کوئی کام سر انجام دے۔ اپنے ہر قول و فعل سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کرے اور اسے نیک عمل کی توفیق طلب کرے۔ ایک مرید کو نصیحت فرماتے ہیں، کہا کہ انسان میں اصل چیز دل ہے، اور جب اس دل کی اصلاح ہو جاتی ہے تو انسان کے ہر عضو کے اصلاح ہونے لگتی ہے۔ دل کی موت اور زندگی بھی اسی طرح کی ہے، اگر حق کا پرستار نہیں تو مردہ ہے، اور اگر ذکر الہی میں مشغول ہے تو اس کا دل زندہ ہے۔ پیارے دوستو، سن ولادت 596 ہجری کے اعتبار سے آپ کی عمر شریف 100 سال کے قریب ہوئی۔ آپ کا مزار شریف ملتان میں مرجع خلائق ہے، جہاں آج بھی دن رات آپ کے مزار پر انوار الہی کی بارش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نے اپنا مقبرہ خود تعمیر کروایا تھا، جو بر صغیر میں اس دور کا بہترین نمونہ تھا۔ اس مقبرے میں آپ کے صاحبزادے کے علاوہ دیگر افراد خاندان کے مزارات بھی ہیں، جہاں آج بھی اہل محبت جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور مزارات کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ راحت القلوب میں لکھا ہے، جس وقت حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال ہوا، اس وقت اجودن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بابا صاحب کو بہت دیر بعد ہوش آیا۔ جب مریدوں نے حال دریافت کیا تو حضرت بابا نے فرمایا، وہ میرے بھائی بہاؤالدین زکریا کو صحرائے فنا سے شہر خموشاں لے گئے۔ اور پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اٹھ کر مریدوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی ہمیشہ لوگوں کو یہ وصیت فرماتے تھے کہ ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ مکمل سچائی اور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر ماسوا کا خیال دل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے رسائی کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے حال کو درست کر لو، اپنے اقوال و افعال کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین کر لو۔ تمام معاملات میں بارگاہ صمد اللہ سے استعانت حاصل کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہو تاکہ تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق حاصل ہو۔ ناظرین، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کے زمانے ہی سے کثرت سے ذکر و اذکار کرتے رہے اور مجاہدات میں مصروف رہتے۔ معمولی سے سحر و افطار کے ساتھ مسلسل 20 برس تک روزے رکھے۔ یوں بیعت سے قبل ایک طرف حافظ، قاری، عالم، مفسر، محدث، مدرس کی صفات سے خود کو آراستہ کر چکے تھے، تو دوسری طرف عبادات و مجاہدات کے ذریعے باطن بھی اجلا ہو چکا تھا۔ یوں چراغ مکمل طور پر تیار تھا، جسے مرشد نے روشن کر دیا۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین کو ایک ایک کبوتر دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اسے ایسی جگہ ذبح کر کے لائیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد سب ذبح کیے ہوئے کبوتر لے آئے، جبکہ ایک طرف سے شیخ بہاؤالدین زندہ کبوتر لیے واپس آ رہے تھے۔ مرشد نے وجہ پوچھی تو فرمایا، کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ سن کر اعتراض کرنے والوں نے شرم سے گردن جھکا لی۔ مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں آتے اور دلوں کو نور ایمان سے منور کر کے لوٹتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں ایک مدرسے کی بھی بنیاد ڈالی، جسے خطے کا قدیم ترین مدرسہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مدرسے کے محتمم اور استاد تھے۔ یہ ایک اقامتی ادارہ تھا، یعنی وہاں طلبہ کو باقاعدہ رہائش کی سہولت حاصل تھی اور ان کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہوتا۔ اس مدرسے نے ایسی شہرت پائی کہ عراق، شام اور حجاز تک سے طلبہ وہاں آنے لگے، جن کے لیے ماہر اساتذہ کا انتخاب کیا گیا، جنہیں مناسب تنخواہ، خوراک اور رہائش کی سہولتیں دی گئیں۔ لاکھوں افراد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے، جبکہ جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ آج بھی سندھ کے لاکھوں ہندو
خود کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید قرار دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ گو کہ محمود غزنوی اور پھر شہاب الدین غوری نے سیاسی طور پر ملتان سے کرامتیوں کا تقریباً صفایا کر دیا تھا، تاہم ان کے پیروکار علاقے میں خفیہ سرگرمیاں کسی نہ کسی طور جاری رکھے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکمت عملی سے ان سرگرمیوں کا بھی قلع کما کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے اس خطے میں سہروردی سلسلے کو فروغ حاصل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بجا طور پر بر صغیر میں اس سلسلے کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔